اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کتابیں نازل فرما رہا ہے، نبیوں کو بھیج رہا ہے اور کافروں کے پاس بھیج رہا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اتنے تو جڑا کرایہ نہ دے نعت خان اتنے نہیں جانا، مولوی اتنے دوبارہ تقریر کرن. یار بولو تو صحیح نا، مولوی کا پیٹ خالی مر جائے گا، دوبارہ اتنے تقریر کرن نہیں جائے گا. نہیں سمجھے ہو؟ نہیں جائے گا. میں بھی مولوی ہوں، آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نہیں جائے گا، ٹائم ہی نہیں دے گا. کہے گا جی ڈائری خالی ہی نہیں، پوے ویلا ہی بیٹھا ہوئے نال دیا کہے گا یہ نہ دینا کچھ تو جان دی کی لوڑ ہے. ہائے ہائے ہائے. اور میرے نبی ان کے پاس گئے جنہوں نے پتھروں سے استقبال کیا، لہو بھی بہایا اور ان کو قرآن بھی سنایا، اور ان کو لہو بہا کر جنت کے راستے پہ چلایا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، 150 انبیاء کو قتل کیا گیا ہے. بھائی کیوں بھیج رہا ہے اللہ ان کے پاس پیارے نبیوں کو؟ وَرَبُّكَ، تیرا رب. ہائے ہائے، اس لفظ میں کتنی تسلی ہے کہ بے شک میں رب العالمین ہوں، پر خاص تیرا ہی ہوں، تو خاص میرا ہی ہے. وَرَبُّكَ، تیرا رب، الغنی، بے نیاز ہے. بولو، اس کو کسی کی ضرورت. ساری دنیا کافر بن جائے، اللہ نہ کرے، ایک بھی مسلمان نہ رہے، میرے رب کو کوئی نقصان. ایمان سے بولو، کوئی نقصان. سارے ہی مسلمان ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، سارے ہی غوث ولی کتب ابدال بن جائیں، میرے رب کو کوئی فائدہ. وہ نفع سے بھی پاک ہے، بولو نقصان سے بھی. تو یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ فرمایا ذو الرحمہ، یہ میری رحمت سے ہے. بولو یہ میری، یہ کان تمہیں ڈر کر نہیں دیے، اپنی رحمت سے دیے ہیں. آنکھوں اور آنکھوں کی بینائی تمہیں ڈر کر نہیں دی، کسی ضرورت سے نہیں دی، رحمت سے دی ہے. اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے، اسلام عطا کیا ہے، خود مومن ہوں اور تمہیں ایمان عطا کیا ہے، خود سلام ہوں، تمہیں اسلام عطا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میری پوری خدائی میں ایک ہی ہستی ہے، تمہیں ذات مصطفیٰ عطا فرمایا ہے. اِن یشاء یذہبکم، اگر میں چاہوں تو لے جاؤں، تم سب کو تباہ کر دوں. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہاری جگہ لے آؤں تمہارے بعد، مَا يَشَاءُ، جیسے چاہوں اور جسے، كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوموں کی اولاد سے، دوسری قوموں کی، کہ وہ سارے چلے گئے اور تم آ گئے. بولو تم، اگر میں چاہوں تو تم سب کو ہلاک کر کے تیسری نسل بھی لا سکتا ہوں. اور ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہاں ہیں ہمارے دادے پردادے؟ چلے گئے، ہم آ گئے، اور ہم نے بھی رہنا. اور یہ جو 30 مار خواہ بنے پھرتے ہیں، انہوں نے بھی رہنا، اور آگے ان کی اولادوں نے بھی رہنا. اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو ابھی تمہیں لے جاؤں اور خود حضور کے غلام پیدا کر دوں. اور پھر اللہ نے کیا، ابو جہل کے بیٹے کو بھی تو صحابی بنا دیا نا. اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ جیسے بدماش مالدار متکبر کے بیٹے کو خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیا. سیدنا امیر حمزہ کو قتل کرنے والے کو رب نے جنتی بنا دیا. کہو ذرا سبحان اللہ. انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے. موت کا وعدہ ہے تو موت آ کر رہے گی. بولو موت. آپ نے نام سنا ہے حکیم سعید صاحب کا؟ کراچی والے، وہ ہمدرد کے وہ جو ہے نا کمپنی، اس کے بانی ہیں، پتہ ہے؟ کراچی میں شہید ہوئے. کون سا سن تھا؟ 1997. جی میاں صاحب کی حکومت تھی 1997. عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ BBC لندن ریڈیو پہ بڑا سنا کرتا تھا. 8 بجے سیربین لگتا تھا اور مجھے بڑا ہی اس کا شوق تھا. اور میں سنا 1 دن پہلے ان کی شہادت سے، وہ لندن گئے ہوئے تھے
اور ایک دن پہلے ان کی شہادت سے پہلے انٹرویو شائع ہوا، ان کی عمر بھی کافی تھی اور وہ اپنی صحت کے راز بتا رہے تھے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں واک کرتا ہوں، میں کھانے کے بعد یہ کرتا ہوں، وہ ساری میں سن رہا تھا، اور دوسرے دن شہید ہو گئے۔ دوسرے دن کیوں میرے بھائیوں؟ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، بیمار کو بھی آئے گی، صحت مند کو بھی، امیر کو بھی آئے گی، غریب کو بھی، اور جناب رعایا کو بھی آئے گی، اور حکمران کو بھی آئے گی۔ جنہوں تم بچانے کے لیے امریکہ لے جا رہے ہو، جہاں ٹائم ختم ہوگا وہی آئے گی۔ اگر ٹائم امریکہ تک ہوتا تو وہاں بھی آ جاتی۔ امریکی بھی مر رہے ہیں یا نہیں مرتے؟ تو پھر ان کے ہسپتالوں میں زندگی نہیں ہے، زندگی میرے رب کے پاس ہے، اور موت بھی میرے۔ کراچی میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، خیر پورے ملک میں ہے، جمعہ خان کمپنی، میڈیسن کی کمپنی ہے جمعہ خان۔ یہ اس کا جو ڈاکٹر جمعہ خان صاحب تھا نا، وہ پاکستان کا پہلا ہیوی کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا، ہیوی کوالیفائڈ ڈاکٹر پہلا، اور بڑا دبدبہ تھا، ہر طرف اس کا نام ہی نام تھا۔ 14-15 سال کا ایک لڑکا زخمی ہوا ایکسیڈنٹ میں، اس کو کسی نے کار میں ڈالا، اپنی کار میں، اور اس ڈاکٹر جمعہ خان کے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا، اور ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ تم اس کا ٹریٹمنٹ کرو، اس کا پارلیمانی حق ہے کہ وہ زندہ رہے، اور زخمی کافی ہے، اور مہربانی کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے میری فیس دو، پھر مریض دیکھوں گا، اور وہ کافی زخمی تھا اور فیس بھی کافی تھی۔ اس راہگیر نے کہا کہ فیس تو میرے پاس نہیں ہے، اس کے ریلیٹیو آئیں گے، ریلیٹیوز وہ تمہیں پیسے دے دیں گے اور اپنا مریض ہے مگر آپ اس کو دیکھیں۔ اس نے کہا جی مجھے کیا ہے، کوئی آئے یہ مرے، پہلے میری فیس دو۔ اس راہگیر نے اپنی گاڑی کی چابی ڈاکٹر کے ٹیبل پہ رکھی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری گاڑی رکھ لیں، میں آپ کی فیس دے کر اپنی گاڑی لے جاؤں گا، مگر اس لڑکے کو دیکھیے وہ کافی زخمی ہے۔ اب جب ڈاکٹر صاحب مطمئن ہو گیا کہ مجھے ہڈی مل جائے گی، تب اٹھے اور وہاں پہنچے۔ تو جب یہ پہنچے تو وہ لڑکا مر چکا تھا۔ اگلی سنو، جب اس نے اس لڑکے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو یہ اس کا اپنا اکلوتا سکا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اور وہ مر گیا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب پھر پاگل ہو گئے، ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ظالموں مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ، ڈاکٹر بنو، وزیر اعظم بنو، صدر بنو، پر مسلمان بن جاؤ۔ اور اگر تم مسلمان نہیں ہوگے تو پھر یہی حال ہوگا جو 74 سال سے پاکستان کا حال ہو رہا ہے۔ اب ڈے بڈے، اب جناب ٹھیک 15 دن بعد مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آنے والا ہے، اور یہ آتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، پر نہ جانے یہ فرعون سے بھی سنگ دل قسم کے انسان ہیں، اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، ہم تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بھوک کو تسلی دینے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یار تو نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ ریاست مدینہ کے والی 74 کنال کے گھر میں نہیں رہتا، بدبختو، ان کی 8 گاڑیاں اور ان کے ساتھ 20 گن مین ہیں، اور یہ کوڑی شکل کے وزیر اعلیٰ ایسے نہیں ہوتے ریاست مدینہ میں جو تم نے کدو قسم کا وزیر اعلیٰ لاہور میں لگا رکھا ہے، جس بدتمیز کو یہی نہیں پتا میں نے بولنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے۔ تم نے وہ توسے کا سانپ ہم پہ مسلط کر رکھا ہے، اور یہ ساری جانوروں کی ٹیم ہے جو ہمارا خون چوس رہی ہے۔ لوگ بچے بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتیں بیچنے پر مجبور آگے ہو گئے۔ فیس بک کے بچیاں اور مائیں نمبر دے رہی ہیں کہ کوئی ہم سے رابطہ کرے اور جو چاہے ہماری بیٹی کو بیاہ کے لے جائے، اور تم دعوے کر رہے ہو کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ کافر کی ننگی بیٹی کے سر پر میرے نبی نے مزمل والی چادر عطا فرمائی تھی، اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کافر کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ کسی کافر کی کیوں نہ ہو۔ تم نے تو ایمانداروں کو بھی سڑکوں پہ لا کے بٹھا دیا، وائٹ کالر کو پریشان کر دیا،
ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، میرے بچے سکول کیسے جائیں گے، اور نعرے ریاست مدینہ کے۔ حضرت عمر نے گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا جب طاعون کی وبا پھیلی تھی، فرمایا تھا جو کھانا لنگر میں بنتا ہے عمر بھی وہیں بیٹھ کے کھائے گا۔ بولو عمر بھی۔ اور تم کیا دعوے کرتے ہو؟ تم سے تو فرعون اچھا جس نے کسی کے بیٹے کو پال لیا تھا، تم نے اپنے قوم کے بیٹوں کو خودکشی پر مجبور کر رکھا ہے، اور اپنے اللہ تللوں میں کوئی کمی آنے دی۔ پر یاد رکھو اللہ کہتا ہے انما توعدون لآت، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ وقت آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اللہ کو تم عاجز کر سکتے؟ قل، ان سے فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم لگے رہو جن عملوں میں لگے ہو، لگے رہو جن عملوں میں، ہاں بڑھتے رہو۔ تمہیں نہ قرآن اثر کر رہا ہے، نہ حدیث اثر کر رہی ہے، نہ تم پہ اذان اثر کر رہا ہے، نہ کسی کا مرنا اثر کر رہا ہے، اور جناب نہ کسی کا جینا اثر کر رہا ہے۔ ہسپتالوں میں باقی تو مکھی مچھر ہیں، تمہاری دوائیاں امریکہ سے آ رہی ہیں، تمہارا جینا بھی وہاں ہے، مرنا بھی وہاں ہے، ہم نہ جینے کو کچھ مل رہا ہے نہ پانی صاف مل رہا ہے۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب ان سے فرما دو اعملوا علی مکانتکم، لگے رہو جن دھندوں میں لگے ہو، انی عامل، میں بھی وہ عمل کرتا رہوں گا جو رب نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ فسوف تعلمون، تم جان لوگے کہ کس کے لیے ہوتا ہے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے اچھا انجام ہے اس دنیا کے گھر کا۔ یہ فیصلے موت پر ہی ہو جائیں گے، بولو موت پر ہی۔ قبر میں اترتے ہی پتہ چل جائے گا وزیر اعظم کیا کر کے آیا ہے، صدر صاحب کیا کر کے آیا ہے۔ ساڈا بیلی بیٹھا ناراض نہیں ہونا، پتہ لگ جائے گا کہ مستری صاحب کی کر کے آیا ہے، یعنی تواڈے لیے نہیں کیا، سارے پاکستانیوں واسطے کیا ہے۔ اور میرا ہن دل کرتا ہے کہ جنہوں بدعا دینی ہوئے انہوں یہی کہہ دو اللہ کرے تیرے گھر مستری لگ جان۔ سمجھ آئیے، 4 دن دا 10 کے پورا مہینہ کرن گے۔ اللہ خیر صلاح، میں ان کی بات نہیں کر رہا، قرآن پہ آتا ہے، سب کی بات کر رہا۔ وہ چونکہ میرے گھر لگے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں ملتا جو مستریوں نو دعا دے رہے ہوئے، کوئی ویکھیا تسی زندگی چ کوئی ہے؟ جی حضور، ٹھیک ہے، ہم یہ بعد میں بات کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تیرے گھر مستری لائے، پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال قبر میں جاتے ہی ہمیں اپنے عملوں کا، جنہوں نے فرقہ وریت پھیلائی ان کو بھی پتہ، اور مولویاں دی کر لئیے نا، تسی آکھو ساڈی کردا اپنی نہیں کردا، اور جنہوں نے ممبر رسول پر کلمہ ایک، قرآن ایک، سونا نبی سلطان ایک، پر مسلمانوں کو ایک ہے۔ مسجدوں کا رخ تو ایک طرف ہے پر مسجدیں ایک ہے، اور مولوی بھی ایک ہے۔ کی خیال ہے یہ نہ کولو اللہ حساب نہیں لوے گا؟ بولو تو صحیح نا۔ جنہوں نے نبی کی ذات پر بھی قوم کو جمع نہیں ہونے دیا، اللہ کہتا ہے لگے رہو بھائی، ان سے فرما دو فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے اپنے عملوں کو، من تکون لہ عاقبۃ الدار، تمہیں پتہ، ہاں من تکون لہ عاقبۃ الدار، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بہتر گھر کس کا ہے، بہتر انجام دنیا کا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقین رکھو کہ ظالم کبھی بھی کامیاب، یہاں بھی ناکام ہے اور وہاں بھی۔ ظالم وہ نہیں ہوتا جسے ہم ظلم سمجھیں، ظلم وہ ہے جسے قرآن و حدیث ظلم کہیں۔ بس آپ بہت ہوتا ہے نا، وہ چور کے ہاتھ کو کاٹے تو کتنا ترس آتا ہے ہمیں، او ہو بڑا ظلم ہو گیا۔ انڈیا کا میڈیا، وہ کسی کو کوڑے مارے ہیں طالبان نے زنا کی وجہ سے کہ زانی کبارہ ہے تو کوڑے لگیں گے، بولو کیا لگیں گے؟ اب وہ دکھا رہے ہیں روزانہ بیچارے، دیکھو جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہا جڑے چائنا دے فوجیاں نے تواڈے منہ سجائے نے وہ بھی تو دکھاؤ نا، ٹھیک ہے۔ اور میں مدینے تھا تو چائنی ڈرائیور تھا، میں اس کی گاڑی کے وہ جو ڈبہ ہوتا ہے نا نیچے، اس میں بیگ رکھ رہا تھا، تو اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور کھینچا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں کھینچ دیا، میں نے کہا کالر نہ پکڑ، زبان سے بات کر، ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا۔ وہ تو جناب میں نے جب اس کو ہاتھ سے کھینچا تو ابھرے مارے چھاڑ، قد اس کا چھوٹا تھا،
اور 2-3 چائنی اور آ گئے, انہوں نے تو کہے یمو 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 یمو, اور میرے نال عربی چ گرم ہوئے. خیر وہ کچھ ساتھیوں نے مجھے ادھر کھینچ لیا اس کو. بعد میں جب وہ ڈرائیور گاڑی چلنے لگا میں نے اس کے کندھوں کو دبایا اور میں نے کہا یا اخی عفو کا, میں کہا یار معاف کر دے, ہم دونوں یہاں رسول اللہ کے مہمان ہیں, ہم لڑتے اچھے. پھر اس نے مجھے اگلے سٹاپ پر خود اپنی طرف سے کھانا کھلایا اور اتنا خوش ہوا. تو میں نے یہ محسوس کیا بھی چائنی لڑنے میں بڑے خطرناک ہے, گولی جڑے تے ہوندے نے پھڑو تے پھڑی دے بھی, اور انہوں نے انڈیا دے فوجیوں نو چنگا کٹیا ہے. میں کہا تمہیں طالبان کے کوڑے دکھا رہا ہو, ان کے منہ بھی دکھاؤ نا جن کو انہوں نے پھانڈیاں لگائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.